اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی اور رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، یعنی تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں یعنی جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان اور صبر اور برداشت۔ تلاوت کی گئی آیت کی تفسیر میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عباد الرحمن کی علامات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی علامت بیان فرماتا ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی بڑے اعتدال کے ساتھ بسر کرتے ہیں، یعنی نہ تو بے جا غضب اور تیزی سے کام لے کر اپنے مفوضہ فرائض کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ جس طرح آسمان کا وجود زمینی قوتوں کے نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ان کا وجود لوگوں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کا موجب بنتا ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا موجب نہیں بنتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکات سے جوش دلائیں اور کوئی جھگڑا اور فساد کھڑا کریں تو طیش میں آ کر ناجائز اور اوچھے ہتھیاروں پر نہیں اتر آتے، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی سلامتی ہی چاہتے ہیں، یعنی ایسے ذرائع استعمال میں لاتے ہیں جن سے ان کی اصلاح ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے دبانے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی بہادر اس کو نہیں کہتے جو کشتی میں دوسروں کو گرا لے، بہادر وہ ہے جسے غصہ آئے تو وہ اس کو روک لے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مثال بڑی ایمان افزا ہے۔ جنگ خیبر میں ایک بہت بڑے یہودی جرنیل کے مقابلہ کے لیے نکلے اور بڑی دیر تک اس سے لڑتے رہے۔ چونکہ وہ بھی لڑائی کے فن میں ماہر تھا، اس لیے کافی دیر تک مقابلہ کرتا رہا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گرا لیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں۔ اتنے میں اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اب اگر میں اس کو قتل کروں گا تو میرا قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہوگا، خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ کتنا عظیم الشان کمال ہے کہ عین جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک شدید دشمن کو محض اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ان کا قتل کرنا اپنے نفس کے غصہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں یعنی ہم خدا کا مال اور ملک ہیں، اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے، اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے وہ شیطان سے ہے۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے تقدس کی خاطر، اس کے علاوہ کبھی ذاتی معاملات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ ایک اور موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، ایک نیکی صبر و تحمل ہے، صبر کے نتیجہ میں بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صبر کی کمی کے باعث غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ہر احمدی کو صبر اختیار کرنا چاہیے، دل خراش باتوں کو برداشت کریں۔ اس پالیسی کے نتیجہ میں بہت سے جھگڑوں کا حل ہو سکتا ہے۔ فیملی تنازعات، خواہ وہ خاوند بیوی کے درمیان ہوں یا بھائیوں کے درمیان ہوں، یہ سب بچگانہ تنازعات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک طوفان بے تمیزی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور قومیں دوسری قوموں پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بے صبری کا ہی نتیجہ ہے۔ دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، احمدیوں کو دنیا کو بچانا ہوگا۔ اس لحاظ سے صبر و برداشت کی عادت کو اس انداز میں اختیار کرنا ہوگا کہ ہر احمدی ہر میدان میں صبر و برداشت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔